बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। जब सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत होती है तो सबसे पहले जो है इसको रोड एक्सीडेंट जो है वो करार देने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जो है वो कहा जाता है कि कुछ अफराद हैं जो क्रिमिनल हैं, उनकी तरफ से जो है वो निशाना बनाया गया है। और तीसरी खबर आती है कि अ, मुगालते से जो है, गलती से जो है कीनिया की पुलिस ने निशाना बनाया है अरशद शरीफ को। तो इस हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, जिनमें से एक दो सवाल जो है वो कीनिया के एक सहाफ़ी ने भी उठाए हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले कीनिया के एक सहाफ़ी की तरफ से ये सवाल जो है वो किया गया कि जहां पर ये वाकया हुआ वहां से 70 किलोमीटर दूर जो है एक मुर्दा खाने में अरशद शरीफ की लाश जो है वो कैसे पहुंची। इसके अलावा दूसरा सवाल ये किया गया कि जब अरशद शरीफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया तो उससे पहले जो है अगवा होने वाला बच्चा जो है वो मिल चुका था और उसकी खबर भी पूरे इलाके में फैल चुकी थी। इसके बावजूद जो है अरशद शरीफ को निशाना क्यों बनाया गया, जबकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर जो है बहुत से अहबाब की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो अगवाकार बच्चा कौन था, उसका नाम क्या था, और उसको उसकी जो अगवा होने की रपट है वो कौन से थाने में दर्ज हुई, और कब जो है पुलिस ने उस पर कार्रवाई की, वो बच्चा कब मिला। ये सारे सवालात जो है वो पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ कीनिया का जो एक सहाफ़ी है उसने ये भी कहा कि जिस गाड़ी पर अरशद शरीफ जो है वो सवार थे, उसका नंबर था KGF 200M, और जो गाड़ी जिसको तलाश किया जा रहा था उसका नंबर था KJF 700F। तो ये नंबरों में भी फर्क है। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि जब नाके पर अरशद शरीफ की गाड़ी को रुकने का कहा गया तो गाड़ी नहीं रुकी, जिसकी वजह से पुलिस ने फायरिंग की और 2 गोलियां जो है वो अरशद शरीफ को लगी, और इसके अलावा जो है 7 गोलियां वो अरशद शरीफ की गाड़ी को लगी, जिससे वो शहीद हो गए। तो इस पर भी पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर अवाम सवाल उठा रही है कि अगर बच्चा अगवा हुआ था तो निशाना ड्राइवर को क्यों नहीं बनाया गया, और अगर बच्चा उस गाड़ी में वो समझते थे कि मौजूद है, जो बच्चा अगवा हुआ था, तो क्या बच्चे को मारना मकसूद था। और तीसरी बात ये की जा रही है कि और ये कीनिया में भी कानून मौजूद है कि आप अगर किसी मुजरम को पकड़ना चाह रहे हैं और वो गाड़ी में है तो आप तब तक उस पर सीधी फायरिंग नहीं करेंगे, सीधे फायर नहीं करेंगे जब तक वो फायरिंग ना करे, बल्कि आप गाड़ी को रोकने के लिए टायर का निशाना जो है वो बनाएंगे और सीधा निशाना जो है वो नहीं लेंगे। जबकि अरशद शरीफ को जो है वो सीधा सर में जो है वो 2 गोलियां मारी गई और वो शहीद हो गए। और यहां पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मरियम नवाज ने जो है वो एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि अरशद शरीफ की जो शहादत हुई है, हम शहादत कह रहे हैं, उन्होंने अपने अंदाज में लिखा कि वो तमाम जो सहाफ़ी हैं उनके लिए एक इबरत है, एक मैसेज है। और ये जो उन्होंने ये बात की है, इस पर पाकिस्तानी अवाम जो है वो आपे से बाहर हो रही है और उनमें एक गम गुस्सा पाया जाता है आले शरीफ के बारे में, मरियम नवाज के बारे में, और लोग इसको तरह तरह से उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो बहरहाल ये मरियम नवाज का एक अपना ज़र्फ है कि उन्होंने एक सहाफ़ी की शहादत पर जो है वो कैसी गुफ्तगू की। इसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि कीनिया से जो है वो बहुत जल्द अरशद शरीफ की जो मैयत है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएगी और उनका जनाजा जो है वो इस्लामाबाद में होगा। पूरे मुल्क के सहाफ़ी जो है वो अरशद शरीफ की शहादत पर सरापा एहतजाज हैं, और यहाँ पर चंद एक सवाल हैं, वो भी उठाए जाने चाहिए। नंबर 1 कि वो कौन कौन लोग थे जिनकी वजह से सहाफ़ी अरशद शरीफ को जो है ARY चैनल से निकलवाया गया। वो कौन से लोग थे जो अरशद शरीफ को थ्रेड करते रहे और उन्हें जान से मारने की धमकियां देते रहे। वो कौन से लोग थे जिन्होंने झूठी FIR का अंदराज जो है
وہ ارشد شریف پر کروایا؟ وہ کون سے لوگ تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا؟ اور یہاں پر ایک دوسرے رخ یہ بھی ہے کہ ارشد شریف شہید ہو چکے ہیں، ان کا ڈرائیور کہاں ہے جو ان کے ساتھ تھا؟ اور ارشد شریف کے موبائل کہاں ہیں؟ اور ڈرائیور جو ہے اس کا کوئی بیان ابھی تک سامنے کیوں نہیں آیا؟ یہ سارے معاملات جو ہیں اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ارشد شریف جو ہے وہ اس قوم کی جنگ لڑ رہا تھا، اور 22 کروڑ عوام کی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، اور اس کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی کسی کے ساتھ بھی۔ وہ یہ کہتا تھا کہ جنہوں نے اس ملک کے مال کو لوٹا ہے اور اس ملک کا دیوالیہ کر دیا ہے، ملک کو مقروض کر دیا ہے، آج یہاں پر عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اس ملک کو لوٹنے والے جو غدار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن قوم نے دیکھا کہ NRO 2 دیا گیا، آل شریف کے ساتھ جو رویہ جو ہے اس وقت جنہوں نے رکھا ہے وہ پوری قوم کو معلوم ہے کہ NRO 2 کنہوں نے دیا، کیوں دیا اور کیسے ڈیل ہوئی، اور یہ اداروں کا اور آل شریف کا کٹ جوڑ ہے، یہ پوری قوم کے اس وقت سامنے آ چکا ہے۔ تو بہرحال ہم جو 70 سالوں سے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آزاد ہیں، میرے خیال سے اس پر جو ہے ارشد شریف کی شہادت نے ایک قدغن لگا دی ہے کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں، کیا ہم آزاد ہیں؟ صحافی سوال کرتا ہے تو اس کو جواب میں جو ہے وہ گولی ماری جاتی ہے۔ 1996 تک سے لے کر اب تک جو ہے پاکستان میں 92 صحافی جو ہے ان کو شہید کیا گیا، اور کس تاریخ میں کسی ایک صحافی کے قاتل کو بھی ابھی تک جو ہے وہ سزا نہیں ملی۔ ایک صحافی نے زرداری اور بلاول پر سندھ میں سوال کیا تو اس کو شہید کر دیا گیا، اور بلیک منی جس انسپیکٹر نے جو ہے ایئرپورٹ پر آصف علی زرداری کی پکڑی تھی وہ بھی شہید کر دیا گیا، مقصود چپڑاسی کو بھی جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ تو پے در پے جو ہے جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، آئندہ نسلوں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان جو ہیں وہ اظہار تعزیت کے لیے اور ارشد شریف سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کے گھر پہنچے، ان کی والدہ سے اظہار تعزیت کی، اور ارشد شریف کی والدہ کا کہنا تھا کہ عمران خان میرے بیٹے، میرا دوسرا بیٹا ارشد شریف بھی شہید کر دیا گیا ہے، میرا شوہر شہید کیا گیا، میرا ایک بیٹا شہید کیا گیا، دوسرا کیا گیا۔ تو عمران خان نے ارشد شریف کی والدہ سے وعدہ کیا کہ آپ کے بیٹے کی جو قربانی ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی میں ان کے قاتلوں سے جو ہے جو بھی ہیں ان کو بے نقاب کروں گا، اور وہ پوری قوم جو ہے وہ دیکھے گی۔ تو بہرحال یہ سلسلہ کار جو ہے وہ چل رہا ہے، تو پوری قوم کو باہر نکلنا چاہیے، پوری قوم کو احتجاج کرنا چاہیے، صحافیوں سے جو ہے اظہار یکجہتی کرنی چاہیے۔ اور میں یہاں پر صحافی ہر کسی کی خبر دیتے ہیں، صحافی ہر کسی کی تعزیت کی خبر لگاتے ہیں، لیکن ایک صحافی شہید ہوا ہے تو میرے حلقے کے جو سیاست دان ہے کسی کا بیان تک نہیں آیا۔ تو اس پر جو صحافی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، ان سیاست دانوں کے بارے میں اپنا رویہ تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے، جو آج ہمارے جنازوں میں شریک نہیں ہو رہے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی میں بھی ایز اے صحافی جو ہے ان کے جنازوں میں شریک نہیں ہوں گا، اور جو ہمارے ایک صحافی بھائی کی شہادت پر تعزیت تک نہیں کر رہے، ایک افسوس کا جملہ تک نہیں کہہ رہے، میں ان کے دل کی سختی اور ان کا مزاج بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ ارشد شریف کی یہ جو شہادت ہے وہ قبول و منظور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے لواحقین کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس قوم کو جو ہے قوم اٹھے۔ اب اس کا کوئی اور بھائی اور بیٹا تو نہیں ہے وہ جو انتقام لے گا، قوم تحقیق کا مطالبہ کرے، قوم جو مجرم ہے، جو جن کی وجہ سے ارشد شریف کو یہ ملک چھوڑنا پڑا، ان کی سزا کا مطالبہ کرے۔ اور ارشد شریف نے اپنا حق ادا کر دیا، وہ زندہ ہے، وہ امر ہے، وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے، مردہ ہم ہیں جو بول نہیں رہے، صرف چلنے پھرنے کا نام جو ہے وہ زندگی نہیں ہے، ہم زندہ لاشیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ خاموش قوم میں اور یہ غلام قوم میں جو ہے اس نے آزادی کا نعرہ لگایا، حقوق کا نعرہ لگایا، اور
تمام اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنے کا نعرہ لگایا، اور انہوں نے اس ملک کو جو لوٹنے والے ہیں ان کو بے نقاب کرنے کا نعرہ لگایا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، وہ شہید ہو چکے، وہ امر ہو چکے، ان کا درجہ بہت بلند ہے، وہ اس دنیا سے بہتر زندگی پا گئے، لیکن ہمیں جو ہے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہمیں ان کی شہادت کو جو ہے وہ چھپنے نہیں دینا۔ 70 سال ہو گئے اس قوم پر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم یہ ہر سال یوم آزادی بھی مناتے ہیں، لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ اس ملک میں صحافی آزاد نہیں ہے، وہ آزادی سے سوال نہیں کر سکتا، اس کا یہ پوچھنا جرم ہے کہ آل شریف نے یہ فلیٹ کیسے بنائے، آل شریف کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی، آل شریف عدالتوں کا سامنا کیوں نہیں کرتی، آل شریف اپنی مرضی کے جج کیوں لگوانا چاہتی ہے، آل شریف جو ہے وہ صرف اقتدار میں ہوئے تو تب اس ملک میں کیوں رہتی ہے۔ یہ سارے سوالات کے جواب پوچھنا جو ہے وہ جرم بن چکا ہے، اور اس کے جب سوالات پوچھتا ہے صحافی تو بدلے میں جو ہے اس کو گولی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور ارشد شریف کی شہادت جو ہے، یہ مت سمجھے کہ یہ آخری شہادت ہے، اس کے بعد شہادتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، آپ چپ رہیں گے تب بھی مارے جائیں گے، بولیں گے تب بھی مارے جائیں گے، کیونکہ جب وہ محسوس کریں گے کہ اپنا روب اور اپنا دبدبا بٹھا کر رکھنا جو ہے پاکستانی عوام میں ضروری ہے، تو وہ آپ کو ضرور ماریں گے۔ اور اس وقفے کو جو اس صحافی سے دوسرے صحافی کی شہادت تک آئے گا، اس کو آپ امن کا نام نہیں دے سکتے۔ بس ان کا مزاج ہے اس مافیا کا، جب ان کا ارادہ ہوگا تو وہ مزید جو ہے وہ قتل عام کریں گے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے ہر پل ہر دم جو ہے ارشد شریف کی شہادت کی آواز کو بلند رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس شہید کے مشن کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔